الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث میں مختلف انداز میں اس ایمانی قطعی یقینی عقیدے کو بیان فرمایا. اس میں دو طرح کی احادیث مبارکہ ہم اپنے گزشتہ سلسلے میں بیان کر چکے ہیں. ایک اور انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس عقیدے کو بیان کیا ہے اس کے بارے میں احادیث عرض کرتا ہوں. یہ حدیث مبارک بخاری شریف، مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم تمام امتوں کے آخر ہیں. نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے اور امتوں میں امت مسلمہ تمام امتوں کے بعد تشریف لائی. لیکن قیامت کے دن یہ سب پر سبقت لے جانے والے ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے. سب سے پہلے جنت میں داخلہ اسی امت کا ہوگا، سب سے پہلے شفاعت اسی امت کی ہوگی، سب سے پہلے حساب اسی امت کا ہوگا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مفہوم کو بیان فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر سب سے آخر ہیں اور قیامت کے اندر سب سے سبقت لے جانے والے ہیں. دوسری حدیث مبارک، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے. میں تمام نبیوں میں آخر میں ہوں اور میری مسجد تمام مسجدوں میں آخر میں ہے. مسجدوں کے اعتبار سے مسجد نبوی سب سے آخر کس اعتبار سے؟ ویسے تو مسجد نبوی شریف کے بعد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنی ہے. یہاں مقصود یہ ہے کہ نبیوں نے جو مسجدیں بنائی ان میں آخری مسجد مسجد نبوی ہے. ہر نبی نے جو بھی اپنی عبادت کے لیے مسجد بنائی ہے تو چونکہ وہ نبی گزشتہ زمانے میں گزرے تو ان کی مسجدیں بھی انہی کے زمانے کے ساتھ ہوئیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آخری نبی تو آپ نے جو مسجد بنائی وہ مسجد بھی وہ آخری مسجد قرار پائے گی جو کسی نبی نے بنائی ہوگی. تو اس حدیث مبارک کے اندر اسی مفہوم کو بیان کیا. ایک اور روایت، اور یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنہ دجال کے بارے میں، یہ طویل حدیث ہے. اس میں ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء
وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اگلی حدیث ابن ماجہ، مسند احمد اور سنن دارمی کی۔ حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توفون یوم القیامت 70 امتا انتم آخر الامم و اکرمها۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم قیامت کے دن 70 امتوں کو مکمل کرو گے، تم ان میں سب سے آخری اور سب سے بہتر امت ہو۔ دو باتیں حدیث میں ارشاد فرمائی گئیں۔ پہلی بات فرمائی کہ قیامت کے دن تم 70 امتوں کو مکمل کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو امتیں بنائی ہیں وہ 70 ہیں۔ ان کے انبیاء اور ان کے رسول کی تعداد جو ہے یہ زیادہ ہے، لیکن ان کی ایک مخصوص تقسیم جو ہے وہ 70 کی ہے۔ تو جو 69 امتیں ہیں وہ ساری کی ساری پہلے گزر چکی، اور قیامت کے دن جو آخری اور 70ویں امت ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی، اور یہ ان 70 امتوں کی تعداد کو مکمل کر دے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم ان 70 امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ تو جب امت تمام امتوں میں آخری ہے تو ان کے نبی بھی تمام نبیوں کے اندر آخری نبی ہوں گے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی کہ تم ان سب سے بہتر ہو، یعنی 70 امتیں، لیکن ان 70 امتوں میں جو سب سے بہترین امت ہے وہ امت مسلمہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور یہ فضیلت اور یہ عظمت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے ہے کہ چونکہ آپ تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، اکرم ہیں، اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کی امت تمام امتوں میں افضل، اکرم اور سب سے اعلیٰ ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں، یہ معجم کبیر کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بہا انفسکم واطیعوا ولاۃ امرکم تدخلوا جنۃ ربکم۔ ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں اس حدیث مبارک کے اندر بھی اسی مفہوم کو بیان کیا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور یہ خطبہ کب دیا گیا؟ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا، جو 10 سنہ ہجری میں ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے چند مہینے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس خطبے کے اندر اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ایک اور حدیث مبارک جو کنز الاموال کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد۔ فرمایا، اے ابو ذر، پہلے نبی آدم ہیں علیہ السلام اور آخری نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احادیث مبارکہ جتنی میں نے ابھی عرض کی ہیں، ان احادیث مبارکہ میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا جو بیان فرمایا وہ اتنا صراحت و وضاحت کے ساتھ ہے کہ اس کے بعد کسی بھی طرح اس معنی اور اس مفہوم کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا ہے۔ دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخری نبی ہونے کے بیان کے لیے جو دیگر متعدد انداز اختیار فرمائے اور جن متنوع انداز کے اندر ان کو بیان فرمایا، اس میں ایک فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، دوسرا فرمایا میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے، تیسرا فرمایا اے لوگو تم آخری امت ہو، چوتھا فرمایا
کہ تم قیامت کے دن 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو. تو یہ 4 طریقوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بیان فرمایا. اور پھر انہی احادیث کے ذریعے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر جو فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہاں جو لفظ خاتم النبیین ہے اس کے معنی آخری نبی ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے. لیکن جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا انہوں نے ان الفاظ کے معنی کو بگاڑنے کی کوشش کی، ان الفاظ کے معنی میں تحریف کرنے کی کوشش کی. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، لیکن انہوں نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے نبیوں کی مہر لگانے والا، یعنی وہ ہستی کہ جس کی مہر سے نبی بنتے ہیں، جو سٹیمپ لگاتا ہے تو نبی بن جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن احادیث مبارکہ کے ذریعے اس عقیدے کی وضاحت فرمائی اس میں آپ نے وہ الفاظ بیان فرمائے اور اس میں وہ الفاظ استعمال فرمائے کہ جن میں کسی قسم کی کوئی تعویل ہو ہی نہ سکے. لفظ خاتم کے اندر خواہ وہ مہر کا معنی لیا جائے یا وہ آخری کا معنی لیا جائے، دونوں صورتوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب آخری نبی ہی بنتا ہے اور یہی ثابت. لیکن بالفرض اگر وہ اپنے معنی کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں خاتم النبیین کا ہم جو معنی بیان کرتے ہیں، جو جھوٹے نبی یا ان کے ماننے والے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا ہی بیان کردہ معنی صحیح ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس باطل مفہوم لینے کا رد اپنی احادیث مبارکہ میں فرما دیا. احادیث میں اس مسئلے کو ان الفاظ سے بیان کیا کہ جس کے اندر کوئی تعویل ہی نہ ہو سکے، جس کے اندر کسی قسم کا دوسرا مفہوم نکالا ہی نہ جا سکے. چنانچہ کیا فرمایا کہ آخر الانبیاء. اب خاتم النبیین یا خاتم الانبیاء میں تو وہ دوسری کوئی تعویل جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن لفظ آخر الانبیاء کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح دوسرے الفاظ جو ارشاد فرمائے کہ انتم آخر الامم، تم تمام امتوں میں آخری امت ہو. اب یہاں پر بھی لفظ آخر آ گیا تو لفظ آخر ہے، اب کسی قسم کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب یہ وہ الفاظ ارشاد فرما دیے کہ جس میں وہ اپنا باطل مفہوم ڈال ہی نہیں سکتے. پھر ارشاد فرما دیا ولا امت بعدکم، اور اے لوگوں تمہارے بعد کوئی امت نہیں. یہ بھی ان الفاظ کے اندر ختم نبوت کو بیان کیا کہ جس میں کوئی تعویل چل ہی نہیں سکتی، جس میں کوئی دوسرا معنی بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اور اس کی وضاحت و صراحت کے لیے بیان ہی وہ الفاظ فرمائے کہ جس کے اندر اہل باطل کی کوئی تعویل چل ہی نہ سکے. پھر یہی عقیدہ ختم نبوت کا وہ عظیم الشان عقیدہ ہے کہ احادیث کی روایت کے مطابق قبر کے اندر جب مردہ فرشتوں کو جواب دیتا ہے تو وہاں پر بھی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، وہاں بھی وہ ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہے اور اس کا بیان کرتا ہے. چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابو یعلا اور امام ابن ابی دنیا کے حوالے سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث روایت کی. اس حدیث کے آخر میں ہے فرشتے قبر میں مردے سے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. اب جو مسلمان ہے وہ فرشتوں کے ان سوالوں کے جواب میں کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا رب اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، والاسلام دینی، اور اسلام میرا دین ہے، ومحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، وہو خاتم النبیین، اور وہ تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں.
فیقولان لہ، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا۔ تو گویا ختم نبوت کا عقیدہ وہ عظیم عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر مردہ جب فرشتوں کو جواب دیتا ہے تو اس عقیدے کا بیان کرتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے اور فرشتے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر اسی عقیدہ ختم نبوت کی عظمت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا بیان فرمایا، اور ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اقرار کیا یا اعلان کیا۔ اور جو پچھلی کتابیں گزری ہیں، توراۃ شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین، آخری نبی ہونے کا بیان کیا۔ چنانچہ تاریخ دمشق میں یہ روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل آدم بالہند واستوحش فنزل جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين واشہد ان محمد رسول اللہ مرتين قال آدم من محمد قال آخر ولدک من الانبیاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، آدم علیہ السلام جب آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ جب آپ کو ہند میں اتارا گیا تو آپ کو وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ۔ آدم علیہ السلام نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو انہوں نے سوال کیا کہ اے جبرائیل، من محمد، یہ محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا آخر ولدک من الانبیاء، کہ اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں جو نبی ہوں گے ان نبیوں میں سب سے آخری نبی کا نام ہے۔ گویا جبرائیل امین علیہ السلام نے روئے زمین پر آدم علیہ السلام کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے جو سب سے پہلی باتیں کی، ان باتوں کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کا بیان تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی، ان کے اندر بھی آپ کے متعلقہ عقیدوں کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کا بیان تھا۔ دوسری روایت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم اس کو روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأها فوجد فيها ذكر هذه الأمة فقال يا ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے تورات کو پڑھا، اس کی تلاوت کی، تو تورات شریف کے اندر اس امت کا تذکرہ انہوں نے پایا، یعنی یہ جو آخری امت، امت مسلمہ ہے جو ہم ہیں، تو ہمارا تذکرہ تورات شریف کے اندر انہوں نے پایا اور اس کے ساتھ ان کے فضائل بھی لکھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا ربی، اے میرے رب، انی اجد فی الالواح امتن، کہ تورات کی تختیوں میں میں ایک امت کا تذکرہ پا رہا ہوں۔ وہ امت کیسی ہے؟ ہم الآخرون السابقون، جو تشریف لانے میں تو سب سے آخر میں ہوگی اور نیکیوں کے اندر سب سے آگے ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فَاجْعَلْهَا امتی، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے، وہ امت میری امت ہو جو آخری ہو آنے کے اندر اور پہلی ہو نیکیوں کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب ارشاد فرمایا
تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ختم نبوت کا توریت شریف کے اندر بیان بھی موجود پایا کہ یہ امت آخری امت، تو ان کے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہوں گے۔ اسی طرح گزشتہ کتابوں میں اور گزشتہ انبیاء کے بیان سے چونکہ ان کی امتوں کو یہ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوں گے، تو اب ان کے اندر نسل در نسل یہ عقیدہ چلتا آ رہا تھا اور وہ اس کی نشانیاں سمجھتے تھے، جانتے تھے اور انہیں معلوم تھی۔ دلائل النبوہ کے اندر ہی امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس آگ کا شعلہ تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے اور وہ یہودی کہہ رہا تھا، ایک ستارے کو اس نے آسمان کے اوپر دیکھا اور اس ستارے کو دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا ھذا کوکب احمد قد طلع، اس نے کہا کہ یہ ستارہ احمد کا ستارہ ہے اور یہ طلوع ہو چکا، لا یطلع الا بالنبوہ، یہ ستارہ بغیر نبوت کے طلوع نہیں ہوتا، یعنی جب کوئی نبی پیدا ہوتا ہے اس وقت یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ ستارہ کبھی طلوع نہیں ہوتا۔ اور اس یہودی نے کہا وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا احمد، اور نبیوں کے اندر اب صرف احمد مجتبی کا آنا باقی ہے۔ وہ ستارہ طلوع ہو چکا جو نبی کی تشریف آوری پر طلوع ہوتا ہے، اور میں وہ ستارہ چونکہ طلوع ہوتے دیکھ رہا ہوں تو اس سے پتہ چل گیا کہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ اب نبیوں میں صرف آخری نبی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی کتابوں میں اور ان کے علماء میں نسل در نسل یہ عقیدہ چلتا آ رہا تھا کہ اب جس نبی نے آنا ہے وہ آخری نبی ہوں گے۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کی عظمت کہ بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا بیان اس دن بھی ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے ہوا، گزشتہ نبیوں نے کیا، ان کی کتابوں میں ہوا، سرکار علیہ السلام کی پیدائش پر ستارہ طلوع ہوا اس وقت ہوا، آپ نے اپنے زمانے میں اس کا اعلان فرمایا، اس کے بعد صحابہ اس کو بیان کرتے آئے، اور بروز قیامت بھی اس عقیدے کا بیان ہوگا۔ چنانچہ مشہور حدیث مبارک ہے، بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربک، کہ ساری مخلوق مختلف نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گی۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بخشے بخشائے ہیں، آپ کو مغفرت کی جو ہے وہ بشارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے۔ یہ حدیث مبارک اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا میدان جب لوگ پریشانی میں، دھوپ، گرمی، تپش، پسینہ اور حساب شروع نہیں ہو رہا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور ساری مخلوق جمع اور پریشانی کا وہ عالم کہ کبھی اس سے پہلے نہ دیکھا، اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مخاطب کر کے امت کہے گی، کون؟ ساری امتیں، اس میں آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر تا قیام قیامت کے جملہ لوگ شامل ہوں گے۔
اس میں صرف امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نہیں ہوگی، اس میں بنی اسرائیل بھی ہوں گے، اس میں پہلے انبیاء کی امتیں بھی ہوں گی، تمام نبیوں کی امتیں، گویا تمام کی تمام انسانیت قیامت کے دن جمع ہو کر جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے گی، ان اپنی تمام تر پریشانیوں کے باوجود، اپنی تمام تکلیفوں اور ان آزمائشوں کے باوجود جس وصف کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرے گی، وہ یہی ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن بھی جس کا بیان ہوگا، اور مخلوق اس گھبراہٹ کے اندر بھی اس عقیدے کو بھلائے گی نہیں، بلکہ اسی عقیدے کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرے گی۔ اس کے بعد دوسری روایت، وہ بھی قیامت ہی سے متعلق ہے، اور یہ روایت مسند ابو یعلا، مسند احمد اور مسند طیالسی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سے روایت کرتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ وہ جب شفاعت کے لیے وہ مختلف نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے آئیں گے تو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے فرمائیں گے وہ یہ ہے، وہ فرمائیں گے کہ لست ہناکم انی اتخذت الہا من دون اللہ وانہ لا یہمنی اليوم الا نفسی۔ وہ کہیں گے کہ شفاعت کے لیے آج میں نہیں ہوں، آج شفاعت میں شروع نہیں کروں گا، مجھے دنیا میں اللہ کے سوا معبود بنایا گیا، یعنی عیسائیوں نے مجھے خدا بنا لیا، تو میں اس وجہ سے پریشان، تو آج مجھے اپنی ذات کی ہے، وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنُ إِلَّا نَفْسِي، آج مجھے اپنی ذات کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وِعَاءٍ مَخْتُومٍ أَكَانَ يَقْدِرُ عَلَى مَا فِيهِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَاتَمُ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ایک مہر لگا ہوا برتن ہو، یعنی ایک برتن ہے جس کو بالکل بند کر کے اوپر سٹیمپ لگا دی گئی، تو وہ اس کو سیل کر دیا گیا، تو جس پر سیل لگی ہوئی ہو برتن کے اوپر، کیا اس سیل کو توڑے بغیر کوئی اس برتن سے کچھ نکال سکتا ہے، اسے کھول سکتا ہے؟ فَيَقُولُونَ لَا، تو لوگ کہیں گے نہیں۔ فَيَقُولُ، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے جو بیان فرمائیں گے وہ یہ ہے، وہ کہیں گے فَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن فرمائیں گے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور وہ بھی یہاں میدان قیامت میں موجود ہیں، اور اللہ نے انہیں مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو مراد یہ کہ میرے پاس سے ان کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آج انہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے بلکہ دنیا جہان کی فکر ہے، تم ان کے پاس شفاعت کے لیے چلے جاؤ۔ تو پھر ساری مخلوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جائے گی۔ تو یہ دوسری حدیث مبارک کہ میدان قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا اعلان فرمائیں گے، اور مخلوق بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کا بیان کرے گی۔ اس کے بعد کچھ اور احادیث مبارک جن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا بیان ہے، اور وہ بھی بڑا اہم موقع کون سا؟ شب معراج۔ شب معراج جب سارے نبی بیت المقدس میں جمع ہیں، اور بیت المقدس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت فرماتے ہیں، اب تمام نبیوں کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بھی ختم نبوت کا بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، المواہب اللدنیہ میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، اور آپ نے اپنی سواری کو ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ دیا، پھر آپ نے مسجد میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز کے بعد نبیوں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ نبیوں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، ھذا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، یہ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور تمام نبیوں میں آخر میں تشریف لانے والے نبی ہیں۔ پھر دوسری روایت
کہ جب مختلف نبیوں نے وہاں شب معراج اپنے اپنے اوصاف بیان کیے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امتی وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الآخرون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما. مسند بزار کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، مجھ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، اور میری امت کو معتدل امت بنایا، اور میری امت کو اول اور آخر بنایا، اول جنت میں جانے میں، آخر دنیا میں آنے میں. اور اس نے میرا سینہ کھول دیا، میرا بوجھ اتار دیا، میرا ذکر بلند کیا میرے لیے، اور مجھے افتتاح کرنے والا اور ختم کرنے والا بنایا. وجعلنی فاتحا وخاتما، اور مجھے اس نے افتتاح کرنے والا اور ختم کرنے والا بنایا. فاتحا کھولنے والا، اس کے مفہوم کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، جنت کا دروازہ کھولنے والا یا خیر کے دروازے کھولنے والا، یا اور مفہوم بھی ہو سکتے ہیں. وخاتما، اور تمام نبیوں کے سلسلے کو اختتام پذیر کرنے والا بنایا. تو یہ شب معراج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اپنی مختلف عظمت و شان کو بیان کیا، وہاں پر بھی اپنے ختم نبوت کا بیان کیا. اسی طرح پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا، اس کلام میں بھی آپ کے اسی ختم نبوت کا بیان ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اسری بی الی السماء قربنی ربی تعالی حتی کان بینی و بینہ تعالی کقاب قوسین او ادنا لا بل ادنا. قال یا حبیبی یا محمد، قلت لبیک یا ربی. قال هل غمک ان جعلتک آخر النبیین؟ قلت یا ربی لا. قال حبیبی هل غم امتی کا ان جعلتهم آخر الامم؟ قلت یا ربی لا. قال ابلغ امتک عنی السلام واخبرهم انی جعلتهم آخر الامم لافضح الامم عندهم ولا افضحهم عند الامم. ارشاد فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں کی معراج کرائی گئی، مجھے میرے رب نے اپنے قریب کیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور اتنا قریب کیا کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، کیا آپ کو اس بات کا غم ہے کہ ہم نے آپ کو سارے نبیوں سے آخری نبی بنایا؟ میں نے عرض کیا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کی امت کو یہ غم ہے کہ میں نے انہیں آخری امت بنایا؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں نے عرض کیا کہ نہیں ہے میرے رب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلغ امتک عنی السلام، کہ اے محبوب اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دو. وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں یہ خبر دے دو، انی جعلتہم آخر الامم، کہ میں نے انہیں آخری امت اس لیے بنایا لأفضح الامم عندہم ولا افضحہم عند الامم، تاکہ جو دوسری امتیں ہیں انہیں میں امت محمدیہ کے نزدیک تو رسوا کروں، لیکن اس امت کو ان گزشتہ امتوں کے سامنے رسوا نہ کروں. مراد یہ کہ ہم آخری امت ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہودیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا، عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا، اور قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کیا. تو جو ان کی رسوائی ہے وہ ہمارے نزدیک تو موجود، لیکن جو اس امت کے اعمال و افعال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اسے آخری امت بنایا
تو اب موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے انہیں نہیں پتا کہ امت محمدیہ نے کیا کیا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر حقیقتاً ایمان والے تھے انہیں نہیں پتا کہ امت محمدیہ نے کیا کیا، جو گزشتہ نبیوں پر ایمان لانے والے تھے انہیں نہیں پتا کہ آخری امت نے اپنے نبی کے ساتھ یا ان کے احکام کے ساتھ کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کو آخری امت اس لیے بنایا تاکہ اور امتوں کو ان کے نزدیک، امت محمدیہ کے نزدیک تو رسوا کروں، لیکن اس امت کو ان کے نزدیک رسوا نہ کروں۔ تو گویا آخری امت ہونا، ایک تو یہ پتا چلا کہ ہم آخری امت اور ہمارے نبی آخری نبی، اور دوسرا یہ پتا چلا کہ ہمارا آخری امت ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عزت افزائی کے لیے کیا۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ جو بیان ہے یہ شب معراج، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ گویا شب معراج میں 3 مقامات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا بیان ہوا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کا تعارف کروایا سارے نبیوں کو، اس وقت بھی فرمایا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو نبیوں کے سامنے خود ارشاد فرمایا، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا، اس کلام کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا بیان ہوا۔ اسی طرح حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مسند بزار اور مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قد اتخذتک خلیلا وہو مکتوب فی التوراۃ محمد حبیب الرحمن وارسلتک الی الناس کافۃ وجعلت امتک هم الاولون وهم الاخرون وجعلت امتک لا تجوز لهم خطبۃ حتی یشهدوا انک عبدی ورسولی وجعلتک اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا وجعلتک فاتحا وخاتما۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا اور توریت میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رحمان کے حبیب ہیں، اور اے محمد میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا، اور میں نے آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا۔ آپ کی امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ گواہی نہ دے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، اور میں نے آپ کو پیدائش میں تمام نبیوں سے پہلے اور دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا، اور آپ نبوت کی ابتدا کرنے والے اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبوت کی ابتدا کہ حقیقتاً سب سے پہلے نبوت آپ ہی کو عطا کی گئی، اور نبوت کا ختم کرنے والے کہ دنیا میں تشریف لانے کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر بیان فرمایا اور جو حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا۔ ایک اور دلیل اور ایک اور طرح کی روایات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بیان کرتی ہیں، وہ کیا؟ المستدرک کی روایت ہے، حضرت وہب بن منبع بیان کرتے ہیں، وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهِ شَامَةُ النُّبُوَّةِ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى إِلَّا أَن تَكُونَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هذه الشامة التي بين كتفي شامة الأنبياء قبلي لأنه لا نبي بعدي ولا رسول۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے دائیں ہاتھ میں مہر نبوت ہوتی تھی۔ کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی ہر نبی کے دائیں ہاتھ میں مہر نبوت ہوتی تھی، مگر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی مہر نبوت آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان تھی، آپ کے مبارک شانوں کے درمیان میں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا مہر نبوت کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہر نبوت ہے جو میرے کندھوں کے درمیان میں ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول، یعنی مہر نبوت ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ میں آخری نبی ہوں، یعنی سرکار علیہ السلام کی جو مہر نبوت ہے وہ ختم نبوت کی مہر مبارک ہے۔ ترمذی شریف اور شمائل ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، دلائل النبوہ اور شرح السنہ میں یہ روایت ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان، آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مبارک کندھوں کے درمیان جو ہے وہ نصب فرمائی ہوئی تھی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مختلف انداز کے دلائل ہیں جو بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد اور کثیر احادیث ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر ہمارا جینا فرمائے اور اسی عقیدے کے اوپر ہمیں عافیت کی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام